آج یہ کون سا سبق ہے؟ پانچواں، مشکات کا پانچواں سبق ہے آج۔ الفصل الثانی عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وأبو داود۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوہ الا، وہی ما اور الا کی تعبیر ہے، وہی بات یاد رکھے جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نفی اور کلمہ استثناء جب جمع ہوتا ہے تو معنی اس بات کا ہو جاتا ہے، کیونکہ کلمہ استثناء میں بھی نفی کا معنی ہوتا ہے، تو اس طرح سے نفی النفی ہو گئی، اور نفی النفی اس بات میں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، حتی یمسیہ، یہاں تک کہ وہ شام کرے، یعنی شام تک، صبح عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، خیال رہے یہاں صبح کا جو لفظ بولا گیا ہے غدوتن کا لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صبح جس کو آپ صبح کہتے ہیں اس سے لے کر دوپہر سے زوال سے پہلے پہلے کا وقت، زاویہ کبریٰ تک کا وقت، اور جو آگے کے جملے میں عشیتن آیا ہے اس کا معنی تو شام ہے، مگر مراد اس سے کیا ہے؟ دوپہر سے لے کر کے اور پھر ادھر رات تک کا وقت۔ ہاں، تو مطلب کیا ہوا کہ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر شام کو وہ اس کی عادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس پر صبح تک اس پر دعائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں عمدہ میوے اور چنے ہوئے میوے ہوتے ہیں۔ خریف کا یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خریف کا مشہور جو معنی ہے وہ پتجھڑ کا موسم، پتجھڑ کا موسم جو ہوتا ہے، اس کو جس میں پتے جھڑتے ہیں، اور عام طور سے عربوں کے یہاں یہ خریف کا جو موسم آتا ہے یہ 21 ستمبر سے شروع ہو کر 21 دسمبر تک رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں جو پتجھڑ کا موسم ہے یہ ادھر نہیں بلکہ جب جاڑا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے، یعنی مارچ کے مہینے کے قریب آتا ہے، مارچ اور فروری کے بیچ میں پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موسم بہار آتا ہے، جس کو ربی کہتے ہیں۔ تو خیر یہ خریف کا ایک معنی ہوا پتجھڑ کا موسم۔ خریف کا ایک معنی سال بھی ہوتا ہے، کیونکہ عرب دور جاہلیت میں اپنے وقت کا حساب بہت سی چیزوں میں عام طور سے اس وقت سے کرتے تھے جب پتے جھڑنا شروع ہوتے تھے، تو آغاز گویا ان کے اس سال کا اسی پتجھڑ کے موسم سے ہوتا تھا، تو اس لیے خریف بولا جاتا ہے، اور یعنی سال کا ابتدائی حصہ بولا جاتا ہے اور پورا سال مراد لیا جاتا ہے، یہ مجاز مرسل کے طور پہ کہ جز بولا گیا اور کل مراد لیا گیا، ہوتا نا ایسا۔ ہاں، رواہ الترمذی، تو اس کے لیے جنت میں، اچھا یہ تو ہو گیا سال، اور اس کے ساتھ ساتھ خریف کا معنی پکے ہوئے اور منتخب میوے بھی ہوتا ہے، پھل، یہاں یہی معنی ہے اس کا خریف کا، آگے سال والا معنی آئے گا۔ یہاں پر عمدہ اور پکے ہوئے میوے، تو مطلب کیا ہوا کہ اس کے لیے جنت کے عمدہ میوے ہوں گے، تو جنت میں عمدہ میوے کب ہوں گے؟ جب جنت میں جائے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص جنتی ہے۔
یہ جنتی کام ہے، جنتیوں کا کام ہے۔ عن زید بن ارقمہ قال عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینیہ، کیا کان بعینیہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری اور تکلیف میں میری عیادت فرمائی کہ جو بیماری اور تکلیف میرے آنکھوں میں تھی۔ ہاں، اس سے سمجھ میں آیا کہ آنکھ کی بیماری کی بھی عیادت، آنکھ کی بیماری میں جو مبتلا ہو اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صراحت کے ساتھ۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء وعاد اخاه المسلم محتسبا بوعد من جہنم مسیر 60 خریفا، رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرے اور پھر اچھا وضو کرے۔ اچھا وضو کا مطلب کیا ہے کہ وضو کے تمام فرائض و سنن و آداب کا لحاظ کر کے کرے، اچھا وضو کرے۔ وعاد اخاہ المسلم محتسبا، اور اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے۔ محتسبا یہ اسم فاعل ہے، احتسب یحتسب باب افتعال سے۔ احتساب کا معنی ہوتا ہے طلب و رضا اللہ و طلب و ثواب اللہ، اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے ثواب کو طلب کرنا۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی جو وضو کر کے اچھا وضو کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اس کا ثواب طلب کرتے ہوئے، بوعد من جہنم، تو اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا، مسیرت 60 خریفہ، 60 سال کی مسافت تک۔ اس کو جہنم سے اتنی دور رکھا جائے گا کہ جتنی دور میں اگر وہ چلتا تو 60 سال میں پہنچتا، بہت دور کر دیا جائے گا۔ یہ بوعدہ، باعدہ یباعد مباعدتن، باب مفاعلت سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جیسے قاتلہ سے قوتلہ، ایسے باعدہ سے بوعدہ۔ اچھا، اور خریف کا معنی یہاں وہی سال ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا شخص جنتی ہے اور جہنم سے بہت دور رہے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا شفي الا ان يكون قد حضر اجله، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے پھر 7 بار یہ کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ میں دعا کرتا ہوں عظمت والے خدا سے جو عرش عظیم کا پالنہار ہے، رب ہے، اس سے میں دعا کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ تمہیں شفا دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا تو یہ کہ 7 بار اگر یہ دعا پڑھے گا الا شفیہ، تو اس شخص کو شفا مل جائے گی۔ شفیہ بصیغہ مجہول، جس کی اس نے عادت کی اس کو شفا مل جائے گی، الا ان یکون قد حضر اجلہ، مگر یہ کہ اس کی موت آ پہنچی ہو، یعنی اگر اس کی موت اس وقت مقدر نہیں ہے اس بیماری میں تو شفا ضرور مل جائے گی، اور موت اگر ہے مقدر تو پھر موت تو دعاؤں سے نہیں ٹلتی، اس لیے کہ موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے اور وہ قضائے مبرم ہوتی ہے، تقدیر مبرم ہوتی ہے، وہ کسی چیز سے ٹلتی نہیں،
حد یہ کہ اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام بھی اگر اس کے بارے میں بارگاہ الہی میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں بھی روک دیا جاتا ہے. وہ قضاء مبرم ہے، وہ ٹلنے والی نہیں. رواہ ابو داؤد والترمذی. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الاوجاع كلها ان يقولوا بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یعلمہم، ہم ضمیر کا مرجع صحابہ، جو یہاں قرائن سے سمجھا جا رہا ہے سیاق عبارت سے، کہ صحابہ کو بخار اور تمام بیماریوں میں سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ یہ پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، بخار ہو یا اور کوئی بیماری ہو، سب میں یہ پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. بسم اللہ الکبیر، کبریائی والے خدا کے نام سے شروع. کبریائی والے، عظمت والے خدا کے نام سے شروع. اعوذ باللہ العظیم، عظمت والے خدا کی میں پناہ لیتا ہوں. کس سے اس کی پناہ لیتا ہوں؟ من شر کل عرق نعار، ہر خون بہانے والی رگ کے شر سے. ومن شر حر النار، اور آگ کی گرمی اور تپش کے شر سے. عرق کہتے ہیں رگ کو، وہ رگیں جن میں خون دوڑتا ہے. اور نعار فعال کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہانا، بھر دینا اور بہانا. تو عرق نعار ہو وہ رگ کی جو خون بہ کر کے اور پھر اس کو بہانے والی ہو. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رگ میں خون بہت زیادہ اچانک ہو جاتا ہے تو پھٹ بھی جاتی ہے، اس کے بعد بہنے لگتا ہے. رگ پھٹ گئی اس کو بولتے ہیں، نس پھٹ گئی. تو بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے. خوب بخار ہی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، تو اس میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس سے دماغ کی رگ پھٹ گئی، جس کو برین ہیمریج بولتے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں برین ہیمریج میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی رگ پھٹ گئی اور خون سے باہر نکلنے لگا، اس کے بعد پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی بچ بھی جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے. ومن شر حر النار، اور آگ کی تپش کے شر سے، کیونکہ بخار میں جو تپش ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، وہ آگ کا وہ حصہ ہوتی ہے. آگ سے تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اس کا حصہ ہے. وہ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا. وقال ھذا حدیث غریب، اور کہا یہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک ہی راوی اس کا روایت کرنے والا ہے. لا يعرف الا من حدیث ابراہیم ابن اسماعیل وهو يضاعف في الحديث. یہ ابراہیم ابن اسماعیل کی حدیثی سے معروف ہے، یعنی انہی کے ذریعے مروی ہے، وہی اس کے تنہا راوی ہیں. اور جب تنہا وہی اس کے راوی ہیں، جب کسی تمام طبقوں میں یا کسی طبقے میں اس کا ایک ہی راوی کوئی ہو تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں. تو یہ ابراہیم ابن اسماعیل سے یہ مروی ہے، غریب ہوئی. اور ابراہیم ابن اسماعیل کا حال یہ کہ وہ یضاعف فی الحدیث، حدیث میں انہیں ضعیف قرار دیا جاتا ہے، ضعیف ہیں. حاصل ہوا کہ یہ حدیث غریب ضعیف ہے. مگر یہ ہے کہ دعاؤں میں اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے. حدیثیں جو ان کے درجات مقرر ہیں، تو ایسے ہی ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں. یعنی مثال کے طور پر حدیث متواتر ہے تو اس سے فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے. اور حدیث اگر متواتر نہیں ہے، خبر مشہور ہے، خبر واحد ہے اور صحیح ہے، تو اس سے وجوب تک کا ثبوت ہو جاتا ہے. اور ضعیف ہے تو فضائل اعمال وغیرہ میں اس کا اعتبار ہوتا ہے. وعن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
امرک فی السماء والارض کما ان رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع فیبرؤ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جس کو بھی کوئی بیماری ہو یا جس کا کوئی بھائی بیمار ہو، اشتکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکایت کرنا، شکوہ کرنا۔ اشتکا فلان کا ایک معنی مریضہ بھی ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہونا اور بیمار ہونا، یہاں وہی معنی ہے۔ تم میں سے جس کو کوئی بیماری ہو، شیئن بمعنی اشتکان و مرضن ہے، یا اس کے کسی بھائی کو کوئی بیماری ہو تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ پوری دعا ہے، اور جب یہ پوری دعا پڑھے گا فیبرؤ، آخر میں ہے نا فیبرؤ، یعنی فیبرؤ من ذالک المرض، تو اس بیماری سے وہ شفا یاب ہو جائے گا، چھٹکارا پا جائے گا۔ بریا یبرؤ کا معنی چھٹکارا پانا، شفا یاب ہونا، بریا من المرض شفا یاب ہونا بیماری سے۔ اب وہ دعا دیکھ لیجئے، ربنا اللہ، یعنی یا ربنا، اے ہمارے پروردگار اللہ، الذی فی السماء، یعنی الذی حکمہ وقدرتہ وغلبتہ الظاہرہ فی السماء، جس کا حکم، جس کی قدرت، جس کا ظاہر غلبہ آسمان میں ہے۔ زمین پہ تو اور لوگوں کے بھی غلبے بظاہر نظر آتے ہیں، یہ حاکم ہیں تو محکوم پہ اپنا غلبہ دکھا رہے ہیں، یہ طاقتور ہیں تو کمزور پہ اپنا غلبہ دکھا رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، لیکن آسمان میں یہ سارے غلبے لوگوں کے یہی ہیں، وہاں تو نام کے بھی ان کے غلبے نہیں۔ وہاں اگر کسی کا غلبہ ہے، کسی کی قدرت کا ظہور ہے، وہ تنہا ہے۔ ہاں، اے ہمارے پروردگار اللہ کی آسمان میں جس کا غلبہ اور جس کی قدرت کا کامل ظہور ہے، یا تو یہ معنی ہے الذی فی السماء، الذی فی السماء کا مطلب نہیں وہ آسمان میں رہتا، یہ مطلب نہیں، کیونکہ اللہ تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ ہاں، لا یجری علیہ زمان ولا مکان، آپ نے پڑھا ہوگا شرح عقائد میں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس پر نہ زمانہ جاری ہوتا ہے اور نہ کوئی جگہ جاری ہوتی ہے، وہ زمانے سے بھی پاک ہے اور جگہ اور مکان سے بھی پاک ہے۔ تقدس اسمک، تیرا نام مقدس ہے، پاک ہے۔ امرک فی السماء والارض، تیرا حکم زمین و آسمان دونوں میں نافذ ہے۔ کما ان رحمتک فی السماء، جیسا تیری خاص رحمت آسمان میں ہے، یہاں رحمت سے مراد خاص رحمت ہے، ورنہ عام رحمت تو زمین میں بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے کو عام ہے۔ جب ہر شے کو عام ہے تو ہر شے میں زمین کی شے بھی تو ہے، ہاں، تو وہ رحمتی وسعت كُلَّ شَيْءٍ جو آیا ہے قرآن کریم میں، وہ رحمت عامہ کا ذکر ہے وہاں۔ اور یہاں حدیث میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ رحمتک فی السماء، یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے، لہذا یہ حدیث اس آیت کے معارض نہیں ہوئی، دونوں میں تعارض نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ورنہ آپ کہیں کہ یہ ترجمہ کریں کہ تیری رحمت آسمان میں ہے تو فوراً کوئی حافظ جی کہہ دیں گے کہ قرآن کریم کی آیت کے منافی ہے، معارض ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں تو کہا گیا رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کو عام ہے، زمین کی چیز کو بھی شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اصولی طور پر اگر کہنا چاہتے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحمتکا میں رحمت کی اضافت جو کاف کی طرف، ضمیر کی طرف ہے، یہ اضافت برائے عہد خارجی ہے۔ جس طریقے سے الف لام کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے آتا ہے، کبھی عہد ذہنی کا معنی دیتا ہے، کبھی عہد خارجی کے لیے آتا ہے، ایسے ہی اضافت بھی ان چاروں معنی کے لیے آتی ہے۔ یہاں اضافت برائے عہد خارجی ہے، اور اضافت جب برائے عہد خارجی ہوتی ہے تو اس سے فرد مخصوص مراد ہوتا ہے۔ تو رحمت کا فرد مخصوص مراد ہے، یعنی خاص رحمت اللہ۔ ہاں، جیسے کہ سورہ اسراء کے شروع میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبدہ سے کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عبدہ میں یہ اضافت برائے حد خارجی ہے جو عظمت شان کا اظہار کرتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں عبد چیزے عبد چیزے عبدہ چیزے دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. عبد یعنی صرف بندہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور عبدہ یعنی اس کا خاص بندہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. عبدہ اس کا خاص بندہ ہونا یہ الگ چیز ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ما سراپا انتظار، ہم عام بندے ہیں تو ہم سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں، کاش اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. چاہے جتنا کاش کاش کہیں دنیا میں ہمیں جاگتے میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. ہاں، حضرت موسیٰ نے دیدار کی تمنا کی تھی، بڑی مشکل سے کیا کیفیت ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے. ہاں لیکن ما سراپا انتظار او منتظر، جو عبدہ ہے خاص بندہ ہے وہ منتظر نہیں ہے، وہ منتظر ہے کہ اس کا وہاں انتظار کیا جا رہا ہے دیدار کرانے کے لیے شب معراج. تو یہ ہے فرق. دیکھیے خیر چلیے صاحب. کما ان رحمتک فی السماء، جیسا کہ تیری خاص رحمت آسمان میں ہے، فجعل رحمتک فی الارض، تو اپنی خاص رحمت زمین پہ بھی نازل فرما دے. ہم زمین والوں پر بھی. اغفر لنا حوبنا، خوب کا معنی گناہ، غلطی اور گناہ، ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے. وخطایانا، اور ہماری خطائیں اور لغزشیں بخش دے. انت رب الطیبین، تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے. رب تو سب کا ہے مگر خاص طور سے ان کا رب کہا جا رہا ہے. ہاں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بندوں کو پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اس لائق ہو سکیں کہ رب کی ان کی طرف نسبت کی جائے، طیبین میں شامل ہو جائیں. انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک، اپنی رحمت سے ایک رحمت نازل فرما، اپنی شفا سے شفا نازل فرما. علی ھذا الوجع، اس بیماری پر، اس درد و کرب پر. تو جب یہ دعا پڑھیں گے فیبرو، تو وہ انشاءاللہ اس سے شفا یاب ہو جائے گا. رواہ ابو داؤد. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى جنازه. رواہ ابو داؤد. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو یہ کہے، یہ دعا پڑھے، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی جنازہ. اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما، اس حال میں کہ تیرے کسی دشمن کو یہ تکلیف پہنچائے یا تیری رضا کی خاطر یہ جنازے کے ساتھ جائے، جنازے کے ساتھ چلے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما تاکہ یہ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کرے. تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے یہ ابطال باطل ہے، اور جنازے کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جائے تو یہ سنت کی ادائیگی ہے اور حق پر عمل ہے. رواہ ابو داؤد. تو اس سے اشارہ کیا ہے؟ اس سے اشارہ اس دعا میں یہ ہے کہ بندہ جب بیماری میں مبتلا ہو تو کم سے کم اس بیماری کے بعد اسے سنبھل جانا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اب پھر اللہ کے رضا کے وہ کام کرے، احقاق حق اور ابطال باطل کے کام کرے. وعن علی بن زید عن امیۃ انہا سألت عائشۃ عن قول الله عز وجل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله
من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاءة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير رواہ الترمذی۔ حضرت علی ابن زید سے روایت، وہ امیہ سے روایت کرتے ہیں۔ امیہ نے کہا کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کی ان دو فرمانوں کے بارے میں پوچھا، یعنی ان کا مطلب پوچھا۔ دو فرمان کیا ہیں؟ دو آیتیں ہیں، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے اس میں کہ اگر اپنے دل کی بات تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ مطلب یہ کہ دل میں چاہے جو بات تم رکھے ہوئے اس کو چاہے دل ہی میں رکھو چھپاؤ، اور چاہے اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا تمہاری اور حساب لے گا۔ تو اس میں تو دیکھیے یہ ہے کہ ظاہر کرو یا کچھ بھی کرو، دونوں کو کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور یہاں دوسری جگہ فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو برائی کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں ما فی انفسکم میں ما سے مراد بھی برائی ہی ہے، برا عمل، یعنی برا عمل اور بری بات کوئی اگر تم اپنے دل کے اندر تم ہے اس کو چھپائے رکھو یا ظاہر کرو، اللہ حساب لے گا اس۔ اور اس آیت میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی اور اس کا بدلہ ملے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر نہ کرے، صرف دل میں چھپائے رکھے تو نہیں ملے گا۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا۔ فقالت، تو ام المومنین نے جواب دیا، ما سألنی عنها احد منذ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ کسی نے اس کے بارے میں اس وقت سے مجھ سے نہیں پوچھا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سرکار سے ان کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اتفاق یہ کہ میں نے پوچھا اس کے بعد سے آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا اس کے بارے میں۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ھذہ معاتبۃ اللہ العبد بما یصیبہ من الحمى والنکبہ، کہ یہ اللہ کا اپنے بندے پر عتاب ہے، بما یصیبہ من الحمى والنکبہ، اس بخار اور اس پریشانی کے ذریعے عتاب ہے کہ جو بندے کو پہنچتی ہے۔ یہ من الحمى والنکبہ یہ بیان ہے بما یصیبہ میں ماں کا، اس لیے جب اس کا بیان ہے تو وہیں ترجمہ کر لیجئے ماں کے ساتھ، کہ یہ جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حساب لے گا، مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بندہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس پر تو اس بدی کی جزا اور اس کا جو عذاب ہے اس کو ملے گا ہی، اور اگر اس نے صرف سوچا ہے دل میں، کیا نہیں، عمل میں نہیں لایا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس پر عتاب فرماتا ہے کہ اس نے سوچا کیوں، میرا بندہ ہو کر سوچا کیوں غلط کام اس نے، اور اس کو صرف اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس پر بخار یا اس طرح کی اور کوئی بیماری یا کوئی پریشانی لا کے ڈال دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی وہ چھوٹی سی جو لغزش ہے وہ دفع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد وہ ہے یہ اللہ کی اپنے بندے پر عتاب ہے اس بخار اور پریشانی کے سبب کی جو اسے پہنچتی ہے۔ حتی البضاعۃ یضعها فی ید قمیصہ فیفقدها، یہاں تک کہ سامان جو اپنے قمیص کی آستین میں وہ رکھتا ہے، کرتے کی آستین میں رکھتا ہے، فیفقدها، پھر اسے گم کر دیتا ہے، فیفزع لها، تو اس پر وہ گھبراتا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عرب پہلے جیب کا کام آستینوں سے لیتے تھے۔ جی حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ پڑھے تو اس میں کہ وہ عام طور سے بلی جو ہے اپنے رکھے رہتے تھے آستین میں، جی ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔
اس میں آستینیں بڑی لمبی ہوتی تھیں، چوڑی ہوتی تھی، تو جیب کا کام لوگ اسی سے لیتے تھے، وہ خاص طریقے سے بنی ہوتی تھی، وہی جیب ہوتی تھی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ بندہ اپنے کرتے کی آستین میں، ید سے مراد یہاں آستین ہے، کرتے کی آستین میں جو سامان رکھے اور پھر اس کو کھو دے، گم کر دے، اور پھر اس کی وجہ سے پریشانی میں پڑے، تو اب بندے کو جو یہ پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ان لغزشوں کو کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کو۔ حتی ان العبد لا یخرج من ذنوبه کما یخرج التبر الاحمر من الکیر، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی سے سرخ سونا باہر آتا ہے، کہ سونے کو بھٹی میں ڈال دیا، لوہار نہ کہو سونار کہو، بھٹی مستر میں کرو، لوہار کی بھٹی میں سونا کہاں جائے گا؟ کیر کا معنی بھٹی ہوتا ہے، لوہار کی ہو یا سونار کی ہو۔ ہاں نہیں، آپ لوہار کی بھٹی میں سونا ڈال دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ جس طرح بھٹی میں سونا یا چاندی ڈال دی جاتی ہے تو وہ پگھل جاتی ہے، پگھلنے کے بعد اس کا سارا زنگ میل کچیل الگ ہو جاتا ہے، اب بالکل صاف ستھرا سونا باہر آتا ہے۔ ایسے ہی جب بندے کو پریشانیوں میں، بیماریوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس بھٹی میں تپتا ہے تو اس کا اصل جوہر خالص ہو کر کے باہر آتا ہے، گناہوں کے زنگ سے پاک ہو کر۔ چلیے صاحب ایک حدیث اور پڑھ لیجیے، بہت مختصر ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصیب عبدا نکبۃ فما فوقها او دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه اکثر وقرأ وما اصابكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، رواه الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کو کوئی پریشانی یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کمتر، مطلب کیا ہے؟ ما فوقہا اس سے بڑھ کر، ما دونہا یعنی ما تحتہا یعنی اس سے کمتر، تو مطلب کیا ہے کہ کسی بندے کو جو بھی چھوٹی بڑی پریشانی پہنچتی ہے الا بذنب، وہ گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اور جو اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، بہت کچھ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اس پر عتاب بھی نہیں فرماتا۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ پریشانی پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، تو مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے لغزش ہوئی، گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ بنا کر کے ہمارے اوپر اس کو مسلط کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی جس کا مضمون یہی حدیث کا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، یعنی تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے وہ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سی ان کرتوتوں کو اور گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہی مضمون ہوا نا حدیث کا، رواه الترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا۔